اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم یا رب صلی وسلی دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل الاحوال مختلف۔ اللہ نے ایمان والوں کو دوست کہا ہے، وہ ایمان والے جو گناہوں سے بچ کر اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، گناہوں کو چھوڑ کر ظلمات سے نکل کر نور کی طرف، ایمان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے مقرب بندے ہیں، میرے دوست ہیں۔ تقوی آ جانا، تقوی والی زندگی گزارنا، ایمان عمل اور صالح کی زندگی گزارنا، یہ اصل ہے۔ اب اللہ کی محبت ساری چیزوں کی اصل ہے۔ میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اور آئے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں آئے ہیں۔ اللہ مل جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے، دنیا کے سارے تعلقات، ساری رشتہ داری، سب مال دولت وہ موت آتے ہی چھٹ جائے گی۔ بلکہ جب قبر میں دفن کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں کوئی ایک چھوٹا سا سوراخ بھی نظر آ جائے تو کہہ رہے اچھی طرح بند کرو، یہ سوراخ نظر آ رہا ہے، بالکل نظر نہیں آنا چاہیے، بند کرو، بالکل اچھی طرح مٹی ڈالو، اچھی طرح سب دبا کر آ جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا، میرا بھی اور آپ کا۔ اسی لیے کسی شاعر نے عجیب بات کی نا، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، جب تو کسی کو لے کر جایا کر تو یہ سوچا کر تجھے بھی ایک دن اس طرح لے کر جائیں گے۔ پتہ نہیں، نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ۔ رمضان کی آواز لگی، اب آخری دن شروع ہو گئے۔ آج وہ پہلی طاق رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو۔ آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور معتکف کچھ بھی نہ کرے پھر بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اپنا بستر سب کچھ اس نے ڈال دیا۔ اب اللہ کی محبت کیسے مل جائے؟ کوئی راستہ، کوئی اصول، کوئی پوائنٹ؟ کن چیزوں پر آدمی محنت کرے کہ اللہ مل جائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، تاجر یہ چاہتا ہے کہ تجارت میں مجھے کوئی راستہ مل جائے، مزدور چاہتا ہے مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے، اور جتنے سرکاری دفاتر میں کہتے ہیں اچھی جگہ میری پوسٹنگ ہو جائے۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی اصول، طریقہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے تھوڑے وقت میں مجھے زیادہ ترقی مل جائے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو کچھ اعمال ہیں، کچھ اعمال ہے کہ جن کی پابندی کی برکت سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ کا قرب مل گیا، جس کے ساتھ اللہ ہو گئے، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ فرمایا کہ یہ ایمان والے تو اللہ کے ساتھ خوب محبت کرتے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے اور اللہ کی محبت میں آئے۔ اے اللہ، آپ سے فیصلہ کرا کے جانا ہے۔ اعتکاف کے دو مقاصد ہیں، ایک اللہ کی رضا اور دوسرے لیلۃ القدر کی رات کا ملنا۔ یہ دو مقاصد کے لیے آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ تو اب اللہ کی محبت کیسے مل جائے؟ علماء نے کچھ اس کے اعمال لکھے۔ ان میں سب سے پہلا امر کثرت تلاوت ہے، کثرت تلاوت۔ اور شیطان تلاوت سے بہت دور کرتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو رمضان میں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے،
آپ دیکھیں کہ جتنی تلاوت کی کثرت رمضان میں ہوتی اتنی غیر رمضان میں نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ شیطان انسان کو تلاوت سے روکتا ہے. اور قرآن کی تلاوت کرنا سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، قرآن پاک کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا عین عبادت ہے. کتنے لوگ گزرے ہیں جو عاشق قرآن کہلاتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی روح پرواز کر گئی. ایسے قیمتی لوگ. دوسرا عمل التقرب الی بالنوافل، نوافل کی کثرت. جتنا آدمی نفل نماز پڑھتا ہے اتنا آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. فرائض تو حکم ہے، سنت حضور کا طریقہ ہے، اور نوافل ترقی کا ذریعہ ہے. اللہ والے بڑے کثرت کرتے ہیں. کئی علماء گزرے ہیں اپنے سارے مشاغل کے ساتھ، دینی شغل کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ 100 رکعت نوافل پڑھتے ہیں. بلکہ ہمارے ایک ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، اس وقت موجود ہیں، انہوں نے تو بڑا اچھا عمل بتایا ہے. عجیب بات یاد آ گئی کہ جو 1000 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ لے، ایک دن نہیں، ایک ساتھ نہیں، بلکہ روزانہ تھوڑا تھوڑا صلاۃ الحاجت پڑھتا رہے، 1000 کی نیت سے 2 کر کے پڑھتا رہے. جس عمل کی نیت سے یہ 1000 کی نیت باندھے گا، یہ 1000 رکعت نوافل پورے ہونے سے پہلے اللہ اس کا وہ کام بنا دے گا. بہت مجرب عمل ہے. 1000 رکعت نوافل کی نیت باندھ لے، اور اعتکاف میں تو روزانہ 100 پڑھے تو 10 دن میں آرام سے. مشکل سے مشکل کام وہ اگر اس کی نیت باندھ لے گا اور نماز پڑھنا شروع، تو 1000 رکعت نوافل صلاۃ الحاجات پوری ہونے سے پہلے اللہ اس کے مسائل کو حل کر دے گا، اس کا کام بن جائے گا. یہ ڈاکٹر امجد صاحب کا دیا ہوا ایک بہت مخصوص عمل ہے. تو نوافل کے ذریعے آدمی اللہ کی قرب. پھر علماء نے لکھا ہے رات کو طول القیام اللہ کو پسند ہے، لمبا قیام کرنا. اور دین میں کثرت سجدہ اللہ کو پسند ہے، کثرت سجدہ دین میں. اس کے ساتھ تیسری اتباع حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے. وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کے زندگی میں سنت نہ ہو. اللہ نے خود فرمایا اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میرا محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں. اتباع رسول کے اندر حضور کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت اور اللہ کی محبت، دنیا آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے اتباع سنت میں. کسی وقت موقع ملا تو اس کی تفصیل کی کیا فوائد ہے، اتباع سنت کے کیا فائدے ہیں، اس کی کیا برکات ہیں. آج کی ساری تحقیق کہتی ہے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ صحیح فرمایا تھا. آپ کی ایک ایک سنت کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی. چوتھا عمل التفکر فی بر اللہ و احسانہ، کہ اللہ پاک کے جو احسانات ہیں، جو نعمتیں ہیں، آدمی ان نعمتوں کو سوچ کر فکر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. سوچے تو صحیح، اگر آنکھیں نہ ہوتی تو لوگ ہمیں کیا کہتے؟ نابینا. اگر زبان نہ ہوتی تو لوگ کیا کہتے؟ گونگے. اور اگر پیر ہاتھ سلامت نہ ہوتے تو لوگ کیا کہتے؟ ہمیں اپاہج کہتے ہیں، معذور کہتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے ہماری سوچ تھوڑی بہت خراب ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل کہتے ہیں. ہمارا کون سا کمال ہے؟ یہ اللہ نے صحیح سالم رکھا ہوا ہے، یہ نعمت نہیں ہے. سہولت سے کھانا اور ہضم ہو جانا. لقمہ کھائے ہضم نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، زیادہ ہضم ہو جائے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. سوچے تو صحیح کتنی نعمت ہے. وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس کو سوچنا کہ اللہ کی کتنا احسان ہے، کتنی نعمتیں ہیں، اس سے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ملتی. اور اسی طریقے سے التفکر فی اسماء اللہ سبحانہ تعالی، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں کو
99 نام تو ایک حدیث کے اندر ہے، اس حدیث اس میں 99 ناموں میں یا حنان یا منان یہ موجود نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے، تفسیروں میں کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ کہا 5000 کے قریب اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور ہر صفت کے اندر انوارات عجیب ہے. کسی وقت موقع ملا تو اللہ کی کچھ صفاتی ناموں کو آدمی غور کرے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی صفاتی نام ہیں ان للہ 99، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں 99، صرف ان 99 کو جو یاد کرے گا، اس پر عمل کرے گا، فرمائے دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں چلا جائے گا. ایسی ہر نام کے اندر عجیب. المصور، کیسا تصویر بنایا اللہ نے. ماں کے پیٹ کے اندر پانی پہ اللہ نے انسان کی شکل بنائی ہے کوئی ایسا بنا؟ اندھیرے کے اندر کوئی روشنی نہیں، اندھیرے میں بڑے سے بڑا آرٹسٹ کو لے کر آ جائے، وہ اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا. اندھیرے میں تصویر بنائی، پانی کے اوپر تصویر بنائی، ایسی بنائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے لوگ آتے ہیں سب کی شکل الگ الگ ہے، سب کی زبان الگ، شکل الگ. سب بیٹھے ہیں یہاں پر، سب کی شکل الگ الگ ہے. کیا اللہ کے پاس خزانے ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ماں کے پیٹ میں انسان کو بنا دیتے. کوئی ہے ایسا مصور، تخلیق کرنے والا؟ تو اللہ کی صفاتی ناموں کو سوچنا، اس سے اللہ کی محبت معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. اور چھٹی چیز، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا. مجالس الابرار، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. آپ سوچے تو صحیح، ایک عام لوہے کو اگر میگنیٹ کے ساتھ رکھ دیں کچھ لمحات کے لیے، اس کے بعد اس لوہے کو کہیں لے جائے تو اس لوہے کے اندر بھی میگنیٹ والی صلاحیت آ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے. تو جب ایک لوہا، ایک ماتی چیز مغناطیس کے ساتھ تھوڑے دیر رکھ دیا جائے تو اس کے اندر بھی مغناطیس والی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو جب میں اور آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے، تو کیا میرے اندر اور آپ کے اندر اللہ والوں کی صفات میرے اور آپ کے اندر منتقل نہیں ہوگی؟ کتابوں میں لکھا ہے بکری چرانے والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اونٹ چرانے والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے. جانوروں کے بھی اثرات پڑتے ہیں. نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم نیک لوگوں سے دوستی کرو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ماحول کے اثرات پڑتے ہیں. تو اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ والوں کے پاس جا کر ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، اس سے اللہ ملتا ہے. تو یہ وہ طریقے ہیں 6 جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے اور تقرب اللہ کے اندر وہ آگے بڑھتا ہے. اچھا، اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت آ گئی میرے اور آپ کے دل میں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی تھرمامیٹر ہے؟ بھئی بخار ہے، ڈاکٹر صاحب نے لگایا اور لگاتے ہی پتہ چل گیا اس کو بخار ہے. کوئی پوائنٹ، کوئی اصول تو ہونا چاہیے نا جس سے پتہ چلے کہ میں نے جس لائن میں محنت کی ہے اللہ کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے. اب کیسے؟ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ایک نیکی، اس کے بغیر 70 سال کی نیکی ایک طرف، اور اللہ کی محبت کے اندر ایک نیکی وہ ایک طرف. کیوں؟ اللہ کی محبت میں نیکی کر رہا ہے. اب کیا علامت ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو ذکر اللہ کی کثرت کی اللہ توفیق دیں گے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرے گا. بس جس کے دل میں اللہ ہوگا تو ہر وقت کیا یاد کرے گا؟ اللہ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر جو بات چیز ہوتی ہے زبان سے بھی، بھئی ہانڈی کے اندر آپ چمچہ ماریں گے تو جو ہانڈی میں آپ نے پکایا وہی نکلے گا نا. ایسا تو نہیں ہے آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی، ہو سکتا ہے ظاہر ہو جائے. آپ نے سبزی بنائی اور اس کے بعد آپ نے چمچہ مارا تو اس میں سے قورمہ نکل آیا، تو کرامت سے انکار نہیں کرے گا. عام اصول قاعدہ یہی ہے، جو دل کے اندر ہے وہ زبان کے اندر ہے. من حب شیئا اکثر ذکرہ،
جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت اس کا تذکرہ کرتا ہے. باپ کو بیٹے سے محبت ہے, بھائی آپ کا بیٹا ہے نا, لیکن کہیں بھی جائے گا تو بہانے بہانے سے کہے گا میرا بیٹا ایسا ہنستا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہنستا ہوگا, آپ کا ہے نا, لیکن باپ کو بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کا تذکرہ ہر جگہ کرتا ہے. بھائی کی محبت, جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا تذکرہ ہر وقت کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے اسی طرح جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو ہر جگہ کس کا تذکرہ کرے گا؟ اللہ کا تذکرہ کرے گا. من احب شیئا اکثر ذکرہ, اٹھتے بیٹھتے اللہ ہی اللہ کرے گا. ہر مرحلہ غم میں ملی تجھ سے تسلی, ہر جگہ رک کے اللہ تیرا نام لیا ہے. اصل تو اللہ مل جائے, یہ پہلی علامت کثرت ذکر اللہ. دوسری عبادت, علامت کیا ہے؟ عبادت کرنا آسان ہو جائے گا, زور نہیں لگانا پڑے گا کہ کوئی میرے سر پہ کھڑا ہو تو میں عبادت کر لوں, کوئی سر پہ سوار نہ ہو تو دائیں بائیں. زور لگانا نہیں پڑتا عبادت پہ, خود بخود اہل اللہ کھڑے ہوتے ہیں اور عبادت کی کثرت ہوتی ہے, اعمال کی کثرت. کیوں؟ اس کو اللہ سے محبت ہے. عبادت کی کثرت, عبادت کو آسان. تیسری علامت یہ ہے کہ رات کی مناجات کی اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں. مناجات کیا ہے؟ ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا ربنا. مناجات کیا؟ آدمی ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے بیٹھا ہے تو مانگتا رہے, دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہے. رات کو مناجات, معتکف کو اچھا موقع ملا ہے تو جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اللہ اس کو رات کی مناجات کی توفیق دیتے ہیں. بڑے بڑے اللہ والے رات کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اٹھے اور خوب مانگ رہے, اور مانگنے میں مزہ آ رہا ہے. مناجات کی اللہ توفیق دیتے ہیں. چوتھی علامت یہ ہے شاعر اللہ سے محبت. شاعر اللہ کیا ہے؟ مسجد ہے اور نماز ہے, جو دین کی بڑی بڑی علامتیں ہیں. بیت اللہ ہے, یہ شاعر اللہ ہے. ان سے خود بخود محبت, مسجدوں سے نفرت نہیں, بلکہ حدیث میں آتا ہے من الیف مسجدہ الیفہ اللہ, جو مسجد سے محبت کرتا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. جو مسجد سے محبت کرتا ہے تو شاعر اللہ سے, اسلام کی بڑی بڑی چیزوں سے محبت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں. پانچویں چیز, خلوت کے حریص ہوتے ہیں. آدمی کو جس سے تعلق ہو جاتا ہے نا, دنیاوی قاعدہ, دنیاوی مثالوں سے بات اچھی طرح آپ حضرات سمجھ بھی جاتے ہیں, لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں. جس سے آدمی کو تعلق ہوتا ہے نا, وہ چاہتا ہے بس میں ہوں اور وہ کوئی اور نہ ہو درمیان میں. اکیلا تلاش کرتا ہے, تنہائی تلاش کرتا ہے کہ میرے اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو. لمبی لمبی باتیں جس سے محبت, اور وقت کا ٹائم پیریڈ کا بھی پتہ نہیں چلتا کتنا وقت گزرا ہے. پوری پوری رات کمپیوٹر میں بیٹھتے رات گزر جاتی ہے, موبائل میں بیٹھے صبح کی اذان ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو جس سے تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے میں, باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے اور وقت کا پتہ نہیں چلتا, وقت گزر جاتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے جب اللہ سے محبت ہوگی تو تنہائی کے انتظار میں ہوں گے کہ کوئی مجھے تنہائی کا موقع مل جائے, اکیلا مل جائے اور بس میں اللہ سے باتیں کروں, میں ہوں اور اللہ ہو, کوئی بھی نہ ہو. چھٹی علامت یہ ہے کہ ایمان والوں سے بھی محبت ہوتی ہے, کیونکہ ایمان والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. اور قاعدہ یہ حبیب الحبیبی حبیب, دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے. جو تیسرا ہے, آپ کی دوستی اس کے ساتھ ہے, ان کی دوستی اس کے ساتھ ہے, تو آپ اس سے بھی دوستی لگائیں. کیوں؟ میرے دوست کا دوست ہے. حبیب الحبیبی حبیب, یہ قاعدہ ہے. دوست کا دوست بھی کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر کئی چیزیں ہیں, یہ اصول قاعدہ. تو ایمان والوں سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کی علامت ہے. اور ساتویں چیز کیا ہے علامت کہ اللہ کی محبت دل میں آ گئی ہے؟ کہ موت کے مشتاق میں رہتے ہیں, موت کے انتظار میں رہتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں, بس کسی وقت اللہ بلائے اور میں تیار ہوں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو موت کے لیے تیار ہو. ہمارے بھائی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے بڑے بزرگ, وہ تو کہیں سفر میں نکلتے تو اپنے کفن کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے, ایسے موت کے لیے تیار. یعنی
سارے جوڑے 4 جوڑے انہوں نے پہننے کے لیے رکھے اور ایک جوڑا کفن کا بھی رکھ لیا ہے کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے. کیا اللہ, موت کے مشتاق انتظار میں. آج تو اگر گھر میں آپ اپنی والدہ, بہن, بیوی, بیٹی کے سامنے کہیں کہ بس پتہ نہیں کب میری موت آ جائے, تو فون اللہ نہ کرے, اللہ نے تو کرنا ہے, کہ اللہ نہ کرے, اللہ نے تو کرنا ہے, موت تو آنی ہے. حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوتا ہے, الموت جسرن, موت ایک پول ہے, یوصل الحبیبی الی الحبیبی, جو انسان کو اپنے محبوب سے ملاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں, اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے. موت کے لیے تیار, یہ ایمان کی علامت ہے, اللہ سے محبت کی علامت ہے. تو یہ 7 علامتیں ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی. اچھا, اب تیسری بات کہ اللہ کی محبت لانے کا طریقہ بتا دیا, اعمال بتا دیے, پھر کیسے اللہ کی محبت آئی نہیں آئی اس کی علامتیں بتا دی. اگر اللہ کی محبت آ گئی, آپ اہل اللہ بن گئے, اللہ والے بن گئے, تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ انسان ہر چیز میں پوچھتا ہے فائدہ کیا ہے, فائدہ بتاؤ. اس کے کئی فائدے ہوں گے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ بغیر خاندان کے اللہ عزت دے گے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیسی عزت دی اللہ نے؟ کوئی اولاد نہیں تھی, بغیر خاندان کے اللہ اس کو عزت دیں گے, ایسی عزت کہ لوگ حیران ہوں گے. اتنی عزت, ایک آدمی خاندان کا بڑا ہوتا ہے, ایک اس کی عزت ہے, ایک وہ آدمی اللہ والا ہے. ہر آدمی اللہ والے سے محبت کرتا ہے, اور آدمی چاہتا ہے کہ حضرت آپ میرے پاس بیٹھ جائے, میرے پاس آئے, میرا کھانا کھائیں, میری چیز استعمال کر لے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ ہے, اور جس کے دل میں اللہ ہے سب اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری نعمت اللہ کیا دیں گے؟ بغیر کسب کے اللہ علم دیں گے, بغیر محنت کے علم. یہ علم لدنی ہے, ایک علم کسبی جو محنت سے حاصل کرتا ہے, ایک علم لدنی ہے جسے علم وہبی کہتے ہیں. اللہ ایسا علم دیں گے اس کو لوگ حیران ہو گئے اس کی باتوں کے ذریعے. اس لیے حدیث میں آتا ہے من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابل الحکمہ من قلبی علی لسانی, جو 40 دن کثرت سے عبادت کرے گا اہتمام سے, اللہ علم اور حکمت کی باتوں کو دل سے نکالیں گے جس کا ظہور زبان پر ہوگا. اللہ اس کو اپنی طرف سے علم دیں گے اس کو. تیسری نعمت کیا ملے گی؟ بغیر مشقت کے اللہ اس کو مال دیں گے. اس کو زور نہیں لگانا پڑے گا, 12 14 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے دن. اللہ والوں کو اللہ پھولوں کی طرح پالتے ہیں. کیسے؟ اس کی مثال قرآن میں ہے. مریم نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا, ان کے گھر والوں نے, اور جب یہ کمرے میں بیٹھی ہوتی تو اللہ پاک ان کو بے موسم کے پھل, اور جب زکریا پوچھتے ہیں ان لکی ھذا, یہ تمہارے پاس بے موسم کا پھل کیسے آیا؟ کہا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کے خزانے سے آیا. اللہ ایسی نعمتیں دیتے ہیں اللہ والوں کو, بغیر کسب کے, بغیر محنت کے اللہ ان کو مال دیتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ حیران ہوں, وہ عقل بھی نہیں مانتی یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ اللہ پاک جو اللہ والا بن جائے گا اللہ اس کو بغیر کسب کے مال دیں گے, دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. چوتھی نعمت اللہ کیا دیں گے؟ اللہ پاک بغیر کثرت کے, یہ کہیں پر بھی ہوگا یہ پریشان نہیں ہوگا, جہاں بھی جائے گا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, کہیں بھی جائے گا اللہ اس کے ساتھ ہوں گے, اس کو پریشانی نہیں ہے. عام لوگ گھبرا جاتے ہیں اکیلے میں, یہ گھبرائے گا نہیں, بلکہ یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اس کو کہیں خوف نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی چھین لے گا, مجھے کوئی پکڑ لے گا, مجھے کوئی مار دے گا. اس کا دل مطمئن ہوگا, ایسا مطمئن, ایسے مطمئن ہوگا اس کا دل مطمئنہ, اور خوش, ہر جگہ خوش ہوگا. یہ نعمت اللہ دیں گے, یہ 4 نعمتیں انعامات دیں گے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی. دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوبین میں سے, مقربین میں سے, نیک صالح لوگوں میں سے اللہ مجھے اور آپ کو بنا دے.
اس لیے کسی شاعر نے کہا احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں، لیکن اس محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کبھی نہ کبھی اللہ مجھے بھی نیک لوگوں میں شامل کر دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد مراقبہ، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ اگر آج تاک رات ہوئی، لیلۃ القدر کی تاک رات ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو یقین جانے اللہ میرا آپ کا سب کا بیڑا پار کر دے گا۔ تھوڑا سا ذکر، تھوڑا سا استغفار ہے، کچھ وظائف، ویسے تو ہمارے تفصیلی وظائف جو ہے وہ اتوار کے دن ظہر کے بعد ہے، جو متقف ہے انشاءاللہ وہ، لیکن ان 10 دنوں میں عشرے میں ہم مختصر 2-3 وظائف کر کے اس کے بعد پھر مراقبہ، اور مراقبے میں کیا کرنا ہوتا ہے، دل کی طرف تصور کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تم جیسا اللہ سے گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے معاملہ کریں گے، جیسا گمان کریں گے، حدیث قدسی ہے۔ آپ یہ گمان کریں، سوچے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، صرف سوچے، فکر کریں، تو چند دنوں کے بعد آپ کے دل کے اندر سے آواز اللہ اللہ کی صدائیں نکلنی شروع، جیسے گھڑی کی سوئی کی آواز نہیں آتی ہے، لیکن جب بالکل کمرے میں آواز نہ ہو، سناٹا ہو، تو آپ گھڑی کی سوئی کی آواز بھی ٹک ٹک سنتے ہیں۔ تو ایسے ٹک ٹک کی آواز، دست بکار، دل بیار، دل سے اللہ اللہ کی صدا آئے گی، اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ آدمی کو مزہ آنا شروع ہوگا، دل صاف، دل کی صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ وہ پھر اس مراقبے میں ہمارے یہاں اشعار پڑھتے ہیں۔ کیوں اشعار اس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ توجہ اللہ کی طرف ہو، ورنہ بہتر تو ہے کہ اشعار کے بغیر آدمی مراقبہ کرے، لیکن چونکہ ابھی اتنا ذوق نہیں ہے، بعض اللہ والے 4-4 6-6 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں، اتنا لمبا لمبا۔ تو پہلے ہم استغفار کر لیں تاکہ گناہوں کو سامنے رکھ کر، اس کے بعد 2-3 وظائف مختصر سے، اس کے بعد پھر مراقبہ، اس کے بعد پھر دعا۔